السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین، آج ہم ایک کتاب شروع کرنے والے ہیں، شرح الاصول الستہ۔ 6 اصول ہیں دین کے اندر جن کی شرح ہوگی، اور یہ بڑے اہم اصول ہیں دین کے اندر جن کا جاننا ہر ایک مسلمان کے لیے اس کی عملی زندگی کے اندر بڑا ضروری ہے۔ پہلی اصل جو ہے وہ ہے اخلاص، خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اور اس کے ضد ہے شرک اور شرک سے بچنا۔ دوسرا اصول جو ہے دین پر اجتماع، تفرقہ بازی سے بچنا، تفرقے سے دور ہونا، فرقہ بازی سے دور ہونا اور دین پر اکٹھے ہونا۔ تیسرا ہے السمع والطاعہ، ولی امر جو بادشاہ ہے، حکمران ہے مسلمانوں کا، اس کی اتباع کرنا، نیکی کے کام میں، گناہ میں نہیں۔ چوتھی چیز ہے علم، علماء، فقہ اور فقہا اور جو ان جیسا ہے ان کا بیان جو ہے۔ پانچواں جو اصل ہے کہ اولیاء کون ہیں، اللہ کے اولیاء کون سے ہیں۔ اور چھٹا اصول ہے وہ شبہات کا رد جسے شیطان نے قرآن و سنت کو چھوڑنے کے لیے لوگوں کے دلوں میں بسا رکھے ہیں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے 50 علم چاہیے، اور جناب سنت کو ہم سمجھ نہیں سکتے، تو لہٰذا جو ہے ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے کی ضرورت نہیں، بس جو علماء کہہ گئے، پہلے ائمہ بتا گئے وہی کافی ہے۔ یعنی اجتہاد کا دروازہ بند کر دینے والی بات۔ نئے مسائل آئیں گے تو کیسے ان کے متعلق بحث ہوگی، کیسے پتہ چلے گا؟ تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے اخلاص، اور اخلاص جو ہے یہ بنیاد ہے ہر چیز کی، اور اس دین کی بھی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ تو یہاں معنی اس آیت کریمہ میں خالص کا معنی بتایا گیا ہے کہ وہ ان تمہارے لیے چوپایوں کے اندر عبرت ہے جن کے پیٹوں سے اللہ تعالیٰ تمہیں پلاتے ہیں، جو کہ خون اور گوبر کے درمیان سے لبنا خالصا، خالص دودھ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں آپ لوگوں کو، سائغا للشاربین، جس کا پینا نہایت ہی آسان ہے پینے والوں کے لیے۔ تو یہاں خالص استعمال ہوا ہے۔ دودھ خالص کہاں ملتا ہے؟ گوالے کے پاس، جس کے پاس بھینسیں ہیں اس کے پاس خالص ملے گا۔ دین خالص آپ کو کہاں ملے گا؟ کہاں دین نازل ہوا؟ مکہ اور مدینہ میں۔ تو جہاں دین نازل ہوا محبت الوحی ہے، وہیں پہ دین خالص ملے گا۔ تو اخلاص جو ہے اس سے مراد کیا ہے کہ بندہ اپنی عبادت کے اندر اللہ تعالیٰ کا قرب فقط ہو، دنیاوی کوئی مقصد نہ ہو کہ لوگ راضی ہو جائیں، فلاں راضی ہو جائے۔ مقصد کیا ہو کہ اللہ کا قرب حاصل ہو اور اللہ تعالیٰ اپنی جنت ہمیں عطا کرتے۔ اور کتاب و سنت میں اس کے بہت سے دلائل ہیں۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ۔ کہہ دیجئے میرے رب نے حکم دیا ہے قسط کا، بالقسطی، انصاف کرنے کا، اور ہم اپنے چہروں کو قائم کریں ہر مسجد کے اندر، وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اسی کو پکاریں دین کو خالص کرتے ہوئے، كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ، جیسے اس نے اللہ نے ہمیں شروع کیا ہماری تخلیق، اسی طرح ہم نے اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اور کہیں کہا فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، سورہ غافر آیت نمبر 14۔ بس اسی اللہ کو پکارو خالص کرتے ہوئے دین کو، اگرچہ کافر ناپسند کریں۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، سورہ بین آیت نمبر 5۔ اور نہیں انہیں حکم ملا مگر یہ کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں دین کو خالص کرتے ہوئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے خلیل کو، خلیل اللہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو،
کہہ دیجئے قل ان صلاتی و نسکی و محیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اے نبی کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری عبادت، میرا جینا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اور اسی کا مجھے حکم ملا ہے، اور میں سب سے پہلا مسلمان، سب سے پہلا ماننے والا تابع دار اور اللہ کا فرما بردار ہوں۔ سورہ کہف کے اندر فرمایا فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ جو اللہ سے ملاقات کا متمنی ہے بس وہ نیک عمل کرے اور اللہ کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ سنت کے اندر بھی احادیث بھی بہت سی وارد ہیں کہ کوئی بھی عمل ہے جب تک وہ خالص نہیں ہوگا اللہ اس کو قبول نہیں کریں گے۔ عن ابی امامۃ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ اخرجہ ابو داود فی سننہ وصححہ الالبانی۔ شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا اور یہ سنن ابی داود کے اندر یہ حدیث ہے۔ من احب للہ، جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، کسی سے محبت ہے اس لیے نہیں کہ اس کے کوئی پیسے کوئی کھانا، بلکہ اللہ کے لیے اس سے محبت ہے۔ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، کسی کو ناپسند کرتا ہے اس لیے نہیں کہ کوئی ذاتی دشمنی ہے، وہ اللہ کا دشمن ہے، نماز نہیں پڑھتا، جھوٹ بولتا ہے، چغل خور ہے، اور اللہ کے رسول کا دشمن ہے اس لیے اس سے نفرت ہے۔ وَأَعْطَى لِلَّهِ، کسی کو دیتا ہے تب بھی اللہ کے لیے۔ وَمَنَعَ لِلَّهِ، اور اللہ کے لیے منع کرتا ہے، کسی کو روکتا ہے تو اللہ کے لیے۔ فقد استکمل الایمان، اس کا ایمان مکمل ہو گیا، کیونکہ اس کا دینا، لینا، محبت کرنا، نفرت کرنا صرف ایک اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اس کا ایمان پورا ہو گیا۔ دوسری حدیث انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، آپ نے فرمایا ثلاث من کن فی وجد حلاوۃ الایمان۔ اے لوگوں، تین قسمیں، تین صفات ہیں، تین ایسی کوالٹیاں ہیں اگر کسی مومن میں وہ پائی جائیں وہ ایمان کی مٹھاس اور حلاوت کو پا لے گا۔ ایمان کا بھی مزہ ہے، حلاوت ہے، ایمان کی مٹھاس کو وہ پا لے گا۔ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اللہ کا رسول جو ہے وہ سب سے زیادہ محبوب ہو اوروں سے، کسی کی اتنی دل میں محبت نہ ہو جتنی اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے۔ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، اور بندہ کسی سے محبت کرتا ہے تو صرف اللہ کے لیے، کس لیے؟ صرف اللہ کے لیے۔ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، اور جیسے وہ ناپسند کرتا ہے کہ وہ کفر میں دوبارہ کفر کی طرف آ جائے، ناشکری کی طرف آ جائے، اللہ کی نافرمانی کی طرف آ جائے، یہ ناپسند ہے، اس کو اس طرح ناپسند ہے جیسے اسے آگ میں گرنا جو ہے ناپسند ہے، آگ میں گرنا جیسے ناپسند ہے اسی طرح اسے کفر میں لوٹنا بھی ناپسند ہے۔ تو اس کے اندر بھی سب سے زیادہ محبت اللہ اور اللہ کے رسول، اور اللہ اور اللہ کے رسول کے برابر کسی کی محبت نہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے جو ہوتے ہیں سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں۔ ضحاک ابن قیس کی حدیث جو ہے ترغیب و ترہیب کے اندر ہے، شیخ البانی نے صحیح ترغیب و ترہیب میں اسے صحیح کہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی یقول، حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انا خیر شریک، میں بہترین شریک ہوں۔ فمن اشرک معی شریکا فہو لشریکی، جس نے میرے ساتھ کسی اور کو شریک کیا تو میں اس میں حصے دار نہیں ہوں، میں سارا کچھ اس کو دے دیتا ہوں، میرے لیے کچھ نہیں، وہ سب اس شریک کے لیے ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اخلصوا اعمالکم، اپنے عملوں کو خالص کر لو، اپنے عملوں کو خالص کر لو۔ فإن اللہ تبارک و تعالی لا يقبل من الاعمال الا ما خلص لہ، اللہ تعالیٰ اسی عمل کو قبول کرتے ہیں جو خالص اللہ کے لیے کیا جائے۔ ولا تقولوا هذا للہ وللرحم، یہ نہ کہو کہ یہ اللہ کے لیے، یہ رشتہ داروں کے لیے،
یہ رحم کے لیے. فَإِنَّهَا لِلرَّحِمِ اللہ کو کچھ نہیں پہنچے گا، وہ رشتہ داروں کو ہی پہنچے گا کیونکہ ان کے رضا کے لیے وہ کیا گیا. وَلَيْسَ لِلَّهِ مِنْهَا شَيْءٌ اور اللہ کو کچھ نہیں پہنچے گا اور کوئی ثواب نہیں ملے گا اس عمل پر. وَلَا تَقُولُوا هَذِهِ لِلَّهِ وَلِوُجُوهِكُمْ یہ نہ کہو کہ یہ اللہ کے لیے اور تمہارے چہروں کے لیے، تمہاری ذات کے لیے یہ کام میں نے کیا ہے، بلکہ صرف اللہ کی ذات کے لیے. فَإِنَّهَا لِوُجُوهِكُمْ اگر ایسا کرو گے تو پھر وہ لوگوں کے لیے ہوگا، اللہ کے لیے نہیں ہوگا. وَلَيْسَ لِلَّهِ مِنْهَا شَيْءٌ اور اللہ تک کوئی چیز نہیں پہنچے گی. ایک اور حدیث جو ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی. ایک آدمی آتا ہے، جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال الرجل يقاتل للمغنم آدمی جہاد کرتا ہے، قتال کرتا ہے، کس کے لیے؟ مال غنیمت کے لیے. والرجل يقاتل للذکر اور آدمی یا لوگوں کی ثنا کے لیے، لوگ اسے یاد کریں اس لیے قتال کرتا ہے. وَرَجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرَى مَكَانَهُ آدمی لڑائی کرتا ہے، جہاد کرتا ہے اس لیے تاکہ اس کا مقام لوگوں میں پتہ چل سکے. فَمَنْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کون ہے اللہ کی راہ میں؟ قَالَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ سَبِيلِ اللَّهِ فرمایا جس نے صرف قتال جہاد اس لیے کیا کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، وہ ہے اللہ کی راہ میں. باقی دنیا کے لیے اور شہرت کے لیے، لوگوں کے ہاں ذکر کرنے، لوگ اسے یاد کریں بڑا بہادر تھا، اور لوگ کہیں کہ مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جو ہے اس نے قتال کیا، تو وہ اللہ کی راہ میں نہیں ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو ترمذی کے اندر ہے، اس میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما قال عبد لا الہ الا اللہ قط مخلصا جو لا الہ الا اللہ مخلصاً کہتا ہے، کوئی دنیا کی لالچ نہیں، کسی بندے کے لیے نہیں، لا الہ الا اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، کلمہ توحید، الا فتحت لہ ابواب السماء آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اس کے لیے، حتی تفضی الی العرش حتیٰ کہ وہ کلمہ عرش تک چلے جاتا ہے، رب کے عرش تک. مجتنب الکبائر جب تک بندہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے. تو یہ ہے وہ توحید جو عرش تک جا پہنچتا ہے، وہ کلمہ توحید. اب آتے ہیں یہ توحید، یہ اخلاص، اس کے ثمرات کیا ہیں، فوائد کیا ہیں؟ پہلا ثمرہ اس کا یہ ہے کہ قبول عمل کے لیے یہ شرط ہے، وہ عمل ہی قبول نہیں ہوتا جس کے اندر اخلاص نہ ہو. حدیث ہے ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا رأیت رجلا غزا یلتمس الاجر والذکر آدمی جہاد کرتا ہے تاکہ اسے یاد کیا جائے اور اجر بھی اسے کی نیت ہے، اللہ کے اجر بھی ملے اور لوگ بھی اسے یاد کریں. ما لہ اس کے لیے کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا لا شیء لہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے لیے. فعادہ ثلاث مرات 3 دفعہ دہرایا کہ وہ اجر بھی چاہتا ہے اور لوگوں کے اندر ثنا، لوگ بھی اسے یاد رکھیں. یقول لہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا شیء لہ 3 دفعہ آپ نے کہا لا شیء لہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ثم قال ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه اللہ تعالیٰ کوئی عمل قبول نہیں کرتا مگر وہ جو خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور وابتغي به وجهه جس میں صرف ایک اللہ تعالیٰ مراد ہو اس عمل سے، دنیا کی لالچ یا کسی کو خوش کرنا نہ ہو. دوسرا فائدہ، دوسرا ثمرہ اخلاص کا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ شیطان کے گمراہی سے بچا دیتا ہے، شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کے ہیلوں سے بندے کی حفاظت فرماتے ہیں. شیطان نے سورہ ہجر ہے آیت نمبر 39 اور 40 اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال رب بما اغويتني لأزينن لهم في الارض ولأغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. شیطان کی لسان، شیطان کی بات یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں نقل کر رہے ہیں کہ شیطان نے کیا کہا، قال ربی اے میرے رب جو تو نے مجھے گمراہ کر دیا. حالانکہ شیطان خود گمراہ ہوا، اللہ کی بات نہ مانتے ہوئے اسے حکم ہوا، اللہ کی حکم عدولی کی اس نے. بما اغویتنی کہ میں گمراہ تو ہو چکا ہوں، لأزینن لہم فی الارض میں یہ جو لوگ تیرے بندے ہیں ان کے لیے مزین کروں گا. بڑا اچھا ہی نہیں لگے گا جناب، میلاد ہے، بڑی جھنڈیاں لگی ہوئی ہیں،
حلوے اور بکرے پکے ہوئے ہیں، جناب یہ 11ویں کا ختم ہے اور بڑے زبردست کھانے ہیں، بڑا اچھا لگ رہا ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، آسان ہے دین، تو شیطان مزین کرے گا ان چیزوں کو۔ الا عبادک منہم المخلصین، لیکن جو تیرے بندے مخلص ہیں ان کے لیے مزین نہیں ہوگا۔ وہ کہیں گے، چیخ چیخ کر کہیں گے، یہ صرف کھانے پینے کے بہانے ہیں، قرآن و سنت میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، وہ یہ کہیں گے الا عبادک منہم المخلصین، شیطان کا بس مخلص لوگوں پہ نہیں چلے گا۔ اور سورہ صاد کے اندر فرمایا قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، تیری عزت کی قسم ہے، شیطان کہہ رہا ہے اللہ کو، میں ان کو ضرور تمام کو جو ہے گمراہ کروں گا، الا عبادک منہم المخلصین، لیکن مگر تمہارے مخلص بندے، انہیں گمراہ شیطان نہیں کر سکتا، کیونکہ شیطان کی ان پر نہیں چلے گی، رب کا کرم ان پہ ہوگا جو مخلص ہوں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ عذاب سے بھی انہیں محفوظ رکھیں گے، اور جنت کی شکل میں انہیں پھل اور ثمرہ ملے گا اس اخلاص کا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ صافات ہے، آیت نمبر 38 اور سے 43 تک، 43 تک، انکم لذائق العذاب العلیم وما تجزون الا ما کنتم تعملون، بے شک تم لذائق العذاب العلیم، المناک عذاب، دردناک عذاب چکھو گے، وما تجزون، اور نہیں تمہیں جزا دی جاتی، بدلہ دیا جاتا، الا ما کنتم تعملون، مگر جو تم عمل کرتے تھے، الا عباد اللہ المخلصین، مگر صرف اور صرف تیرے مخلص بندے، اولئک لہم رزق معلوم، ان کا رزق معلوم ہے، ان کا اجر اور ثواب معلوم ہے، اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔ فواکہ وہم مکرمون، پھل ملیں گے جنت کے اور انہیں عزت دی جائے گی، فی جنات النعیم، نعمتوں والے باغوں کے اندر۔ تو یہاں پر ان کا ذکر کیا گیا الا عباد اللہ المخلصین، وہ لوگ جو گمراہ ہوئے وہ جہنم میں ہوں گے، دردناک عذاب میں ہوں گے۔ اور اسی موضوع کو سورہ صافات میں آگے بیان کیا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، اور ہم نے ان کے اندر بھیجے رسولوں کو جو ڈرانے والے تھے، فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، پس دیکھو ان کی عاقبت، جن کو ڈرایا گیا کیسے ان کی عاقبت تھی، کہ انہیں دردناک عذاب ہوا، جہنم میں پھینکا گیا جو ایمان نہیں لائے۔ الا عباد اللہ المخلصین، مگر سوائے مخلص بندوں کے، جو تیرے مخلص تھے بندے عبادت میں، وہی بچے اس عذاب سے اور وہی ایمان لائے۔ اسی طرح دعا بھی قبول ہوتی ہے جب بندہ مخلص ہو کر اللہ سے کو پکارتا ہے، اور پریشانیاں بھی دور ہو جاتی ہیں اخلاص کے ساتھ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کے اندر اس کو اس انداز میں بیان کیا، هو الذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک وجرینا بهم بریح طیبہ وفرحوا بها جاءتها ریح عاصف وجاءهم الموج من كل مکان وظنوا انهم احیط بهم دعوا اللہ مخلصین له الدین لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین۔ فرمایا وہی اللہ تعالیٰ جو سمندر میں، خشکی کے اندر اور پانی کے اندر تمہیں چلاتا ہے، سفر ہم کرنے کے قابل ہوتے ہیں، اور حتیٰ کہ جب تم ایک سفینے میں تھے اور ہوا بڑی زبردست پاکیزہ شاندار چل رہی تھی اور وہ خوش ہو رہے تھے، اچانک تیز طوفان آیا، جاءت ریح عاصف وجاءہم الموج من کل مکان، ہر طرف سے بڑی بڑی موجیں، بڑی بڑی لہریں آنے لگ گئیں سمندر میں، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، گمان کیا کہ اب ان کا گھیراؤ ہو گیا، بچنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، یہاں خالص اللہ کو پکارنے لگ گئے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ لوگ مشرکین ہیں مکہ کے، جو لات و منات کو مانتے تھے، جو عزا کی عبادت کرتے تھے، جو نیک لوگ ان میں گزر چکے تھے، ان کے بت بنائے ہوئے تھے، وہ کہتے تھے ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، یہ اللہ کے قریب کرتے ہیں، یہ نیک لوگ ہیں، ہماری ان تک اور ان کی اللہ تک یہ سیڑھی ہیں، ان کے واسطے ہم اللہ تک پہنچتے ہیں۔
लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, ये अल्लाह के करीब करते हैं। ये मुशरिकीन मक्का का अकीदा था। उन्हीं के मुतल्लिक़ बताया कि वो फिर मुख़लिसीन लहुद्दीन, वहाँ एक अल्लाह को पुकारते थे। जब समंदर में आज का मुशरिक जो है वो कहता है अब्दुल कादिर जिलानी मेरी कश्ती पार लगा देना, उस वक़्त का मुशरिक एक अल्लाह को पुकारता था। आज का मुशरिक उससे भी बदतर है। तो क्या कहा, मुख़लिसीन लहुद्दीन, खालिसीन, एक अल्लाह को पुकारते। लइन अंजयतना मिन हाज़िही, अगर अल्लाह तूने बचा लिया हमें इससे, लनकूनन्ना मिनश शाकिरीन, हम शुक्रगुजार कदरदान बन जाएंगे, ईमान वाले बन जाएंगे, ईमान ले आएंगे। और यही मौजू जो है सूरह अनकबूत में जिक्र किया, फ़इज़ा रकिबू फ़िल फ़ुल्कि दअवुल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन, जब सफीने में कश्ती में बैठते तो एक अल्लाह को पुकारते, मुख़लिसीन लहुद्दीन। फ़लम्मा नज्जाहुम इलल बर, जब अल्लाह खुशकी पे नजात दे दी, तूफान थम गया, बच गए, खुशकी पे आए, इज़ा हुम युशरिकून, फिर वो लात व मनात व उज़्ज़ा के सामने माथे टेकने लग गए, फिर वो लात व मनात व उज़्ज़ा का तवाफ़ करने लग गए, फिर वो गैरुल्लाह को पुकारने लग गए, फिर वो पांसे और वो तीर चलाकर किस्मत के हाल मालूम करने लग गए, फिर वो परिंदों के साथ जो है कि दाईं तरफ से काटा तो कहा या तैर खैर, ये खैर का शगुन है, बाईं जानब से परिंदा गया तो कहा कि वापस हो गए कि अब बदशगुनी है, अब शगुन अच्छा नहीं है। ये जाहिलियत की बातें थी। तो ये लोग जब अल्लाह ताला इनको नजात देते, इज़ा हुम युशरिकून, फिर शिरक करने लग जाते। और हमारे मुसलमान अल्लाह हदायत दे और उनको जो है समझ अता फरमाए कि कुरान की तरफ लौटें, कुरान का तर्जुमा पढ़ लें तो उम्मत में शिरक खत्म हो जाए। ये कुरान की आयत बता रही हैं कि वो समंदर की भंवरों के अंदर, पानी के अंदर जब कश्ती में फंस जाते थे तो एक अल्लाह को पुकारते थे। और आज हमारे, आप लोगों ने कैलेंडर भी देखे होंगे जनाब, वो अब्दुल कादिर जिलानी की पता नहीं हकीकत में तस्वीर है या तस्वुराती है जनाब, तस्वीर पकड़ी हुई, हाथ पकड़ा, उसमें कश्ती बनाई हुई है कि 30 साल पुरानी कश्ती जो 30 साल हो गए थे डूबी हुई थी पानी में, उसे जनाब पीर साहब ने बाहर निकाल दिया। इतनी जहालत इस पढ़े लिखे दौर में, इस साइंसी इल्म वाले दौर में, पता नहीं कैसे खतीब हजरात ऐसे झूठी कहानियां बताते हैं और सुनने वाले भी जनाब सर धुनते हैं और कोई पूछने वाला नहीं। खतीब साहब को भी 30 साल के अंदर कोई सब बच गए और कोई भी उसमें मरा नहीं, कश्ती बाहर निकल आई, उनकी उम्रें नहीं बढ़ी। क्या हुआ ये सारा माजरा? सुभान अल्लाह, कैसा जो है वो जहल फैला हुआ है और कितनी जहालत हमारे फैली हुई है। वइज़ा गशियहुम मौजुन कज़्ज़ुललि दअवुल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन फलम्मा नज्जाहुम इलल बर्रि फमिनहुम मुक़तसिद वमा यजहदु बिआयातिना इल्ला कुल्लु ख़त्तारिन कफ़ूर। तीसरी दफा यही मौजू अल्लाह ने सूरह लुक़मान में जिक्र किया। जब मौज उनको ऊपर आ जाती, बड़ी बड़ी मौजें, बड़ी बड़ी लहरें समंदर की, कज़्ज़ुललि, ऐसे जैसे साया किया हुआ है उसने, इतनी इतनी बड़ी मौजें। दावुल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन, एक अल्लाह को पुकारते, लात व मनात व उज़्ज़ा भूल जाते, यहाँ एक अल्लाह को पुकारते। फलम्मा नज्जाहुम इलल बर, वो रब ने उन्हें नजात दे दी, मुखलिस होके पुकारा, अल्लाह ने नजात दे दी, खुशकी पे आए। फमिनहुम मुक़तसिद, कितने उनमें ऐसे हैं कि वो बस कुछ गुनाह कर लिए, कुछ नेक काम कर लिए, इस तरह। वमा यजहदु बिआयातिना, और नहीं हमारी आयात का, निशानियों का इनकार करता, इल्ला कुल्लु खत्तारिन कफूर, हर तकब्बुर करने वाला और कुफर नाशुक्री करने वाला। तो ये वाज़ेह दलाइल हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो भी जिक्र की हदीस जो गार वाली है, जिसके साथ ही हम बात ख़त्म करते हैं। तो ये गार वाली हदीस पे इंशाअल्लाह ताला अगले दर्स के अंदर हम बात करेंगे। आज यहीं तक रुकते हैं कि वो 3 बंदे जो है जब तेज़ बारिश और तूफ़ान आया तो गार में छुप गए और फिर गार के अंदर आगे एक बहुत बड़ा पत्थर आगे उसके दाने पे गिर गया, तो कैसे उन्हें नजात मिली। ये नबी अलैहिस्सलाम की नबूवत से पहले का वाक़या है और उन्होंने कैसे कौन सी दुआएं की, उसके बारे में इंशाअल्लाह ताला जो है वो बात होगी। और ये बाकी जो समारात हैं इखलास के, इस सिलसिले को इंशाअल्लाह आगे हम चलाएँगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मुझे और आपको कुरान और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और ख़ात्मा ईमान पे फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।